آپ دیکھ رہے ہیں مفکر ویڈیو چینل۔ پٹھان ایک ایسا لفظ جس کے سنتے ہی سب کے دماغ میں بہادری، ہمت، جرأت، مہمان نوازی اور سادگی جیسے تاثرات پر مبنی ایک تصویر بنتی ہے۔ یہ ایک بہت حیرت انگیز حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پٹھان ہوں گے وہ مسلمان بالخصوص سنی اور حنفی ہوں گے۔ اسلام کے علاوہ پٹھانوں میں دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پٹھانوں کی مختصر ترین تاریخ ایک ہی جملے میں پٹھانوں کی زبانی آپ کو سننے میں مل جائے گی کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ یہ قوم پشتو زبان بولتی ہے۔ پشتو زبان کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے کہ یہ جنات کی زبان تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے جس کا نام افغان تھا کو جنات کی زبان پسند آ گئی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ جنات سے کہہ کر انہیں پشتو زبان سکھائیں، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خواہش پوری کی اور یوں انسانوں میں بھی پشتو زبان مروج ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان میں سب سے زیادہ پٹھان آباد ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 4 کروڑ کے لگ بھگ پٹھان آباد ہیں۔ یاد رہے کہ پٹھانوں کی کوئی ایک مستند تاریخ موجود نہیں ہے۔ مختلف محققین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ محققین کے نزدیک پشتون قوم آریائی یا یونانی نسل سے ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک پشتون قیس عبدالرشید کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ محققین پٹھانوں کو بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل میں سے ایک قبیلہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تو بہت سارے لوگ ہجرت کر کے غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیلے۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ اس بات کا برملا اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی یمین قبیلے سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ جن مورخین نے پٹھانوں کو قیس عبدالرشید کی اولاد قرار دیا ہے، ان کے مطابق قیس عبدالرشید رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے چند سرداروں کے ہمراہ ایک جنگ میں شرکت کی اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں بتھان کا لقب دیا، جس کا مطلب وہ سخت ترین لکڑی ہے جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے اور سمندری پانی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ لفظ بر صغیر تک پہنچتے پہنچتے بتھان سے پٹھان ہو گیا۔ قیس کا اسلامی نام عبدالرشید بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ تاریخی پس منظر چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ قوم دنیا میں پھیلی ہوئی ایک بہادر، غیرت مند اور جنگجو قوم کے طور پر مانی جاتی ہے۔ ان کی روایات اور اقدار ان کو ایک جداگانہ حیثیت دیتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ابھی تک جرگہ کا سسٹم رائج ہے۔ اس سسٹم میں مفرور، شورش پسند یا بغاوت کے مرتکب ہونے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ وصیت، طلاق، منگنی، قتل اور فتنہ و فساد کے مقدمات کے فیصلے علاقے کے بڑے، جنہیں مشران کہتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ جرگے کے فیصلے حکومت پاکستان کی عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ پشتون معاشرے میں جرگے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان میں جتنے بھی قبائل شامل ہیں، انہوں نے جرگے کے ذریعے ہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ پختونولی بھی پٹھانوں کی اہم روایات اور اقدار میں سے ایک ہے، جسے نبھانے کے لیے پٹھان اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتا۔ پختونولی کی چند ایک اقدار میں خون کا بدلہ لینا، جسے پناہ دی ہو اس کے لیے آخری دم تک لڑنا، سپرد کردہ جائیداد کی آخری دم تک حفاظت، مہمان نوازی اور مہمان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، لڑائی میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا شامل ہیں۔ پٹھانوں کے معاشرے کا اہم ترین حصہ حجرہ ہوتا ہے۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا حجرہ اور ہر گاؤں میں ایک بڑا حجرہ موجود ہوتا ہے۔
حجرے میں مہمانوں کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شام میں گاؤں کے مرد بھی اس حجرے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ پٹھان ایک ایسی قوم ہے جو دوسری قوموں سے آسانی سے مرعوب نہیں ہوتی۔ پشتونوں کے لیے یہودی نسل سے ہونا کوئی موجب توہین بات نہیں، کیونکہ توہین کا سبب تو تب بنتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ ان کی غیرت اور عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل سے تعلق ہوتے ہوئے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پٹھانوں کے پاس یہ اعزاز ہے کہ وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری رہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔